الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا تذکرہ کیا ہے. آج کا درس بہت مختصر ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا درس ہے اور وہ درس زیادہ اہم ہے. تو بس ایک دو آیات پر گفتگو کرتا ہوں مختصر انداز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقریباً 4 آیتیں ہیں. ان 4 آیتوں میں قتال اور جہاد کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے جہاد جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے راستے میں کلمہ توحید کی بلندی کے لیے قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. اور ابتدائی اسلام میں جہاد کی صرف ایک ہی قسم جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا اور وہ اسی قسم کا تذکرہ ان آیات میں آیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب مشرکین دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو مسلمانوں پر پھر واجب ہوگا کہ وہ اپنا دفاع کریں اور وہ بھی میدان میں اتر کر کے ان کا مقابلہ کریں. یعنی پہل وہاں سے ہوگی، پہل مشرکوں کی جانب سے ہوگی، اور مسلمان کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ جو ہے نا پہلی قسم. پہلے ابتدائی اسلام میں آپ دیکھیں گے مکی دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے جہاد کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی. مشرکوں نے اتنا ستایا، اتنے ظلم کیے، اور صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں اذیتیں پہنچائیں. مسلمانوں کی تعداد ایک اچھی خاصی پیدا ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو طاقت اور قوت نہیں دی گئی تھی، اور مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکے. تو جب پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرتوں کی اجازت دی گئی. تو کئی ہجرتیں کی گئی، حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مدینہ کی جانب ہجرت کی. یعنی یہ میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں جہاد کے تعلق سے. تو یہ مکی دور کو آپ دیکھیں گے مسلمان ہیں، تعداد بھی ان کی ہے، اور مشرکوں کی جانب سے بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی اذیتیں ہیں. یعنی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں مکی دور میں وہ صورتحال نہیں تھی کہ انسان اپنا دفاع بھی کرے. بلکہ مکی دور کا آپ مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام کو بہت اذیتوں سے، بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑا ہے. مشرکوں کی جانب سے قتل، بلکہ بدترین طریقے سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے. یاد کیجئے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ خاتون ہے، اولاً تو خاتون ہے، ثانیاً بوڑھی خاتون ہے، ثالثاً نہ صرف ان کو ایسے ہی گردن مار کے قتل کر دیا گیا بلکہ انہیں ان کے بیٹے اور ان کے شوہر کے سامنے ننگا کیا گیا، برہنہ کیا گیا. رابعاً انہیں قتل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا انتہائی یعنی تکلیف دہ طریقہ ہے. پڑھ کر کے، سن کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 2 اونٹوں سے ان کو ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے، دونوں اونٹ مخالف سمت میں چلے اور سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی، چروا دیا گیا ان کو. اس قدر سخت قسم کی اذیتیں مسلمانوں کے اوپر آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفینڈ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا.
یہ جہاد کی پہلی قسم ہے، ڈیفینڈ کرنے والا جہاد، دفاع والا جہاد، اس کا بھی حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے نہیں دیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت و قوت تھی ہی نہیں، وہ قدرت ہی نہیں رکھتے تھے کہ کم از کم اپنا دفاع بھی کر سکے۔ اگر دفاع کے لیے میدان میں اترتے تو ان اذیتوں، ان مشکلات اور پریشانیوں اور ان تمام ظلم و ستم کی وجہ سے جتنے مسلمان مارے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اگر وہ دفاع میں اترتے، میدان جنگ میں آ جاتے تو کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں، قدرت ہی نہیں تھی نا، دفاع کی قدرت نہیں تھی۔ اور یہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت، تو اولا تو وہ اس کو یعنی دجال کو قتل کر ڈالیں گے۔ دجال کا قتل بڑا آسان ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ دجال جو ہے مقام لد جو فلسطین میں ہے، وہاں جب پہنچے گا اور دور سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہیں پگھلنا شروع ہو جائے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسانی سے قتل کر دیں گے۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کی جو جماعت نکلے گی اور جو پوری دنیا میں فساد مچائے گی، چٹیل میدان ہو یا بڑے بڑے پہاڑ، کوئی جگہ اس سے بچ بڑے چھوٹے گا، ہر جگہ وہ پہنچیں گے، فساد مچائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، قتل اور غارت گیری کریں گے، ہر کچھ ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی جو فوج ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کے بالمقابل ڈیفینڈ کرنے کی بھی طاقت اور قوت نہیں رکھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے گا؟ صحیح روایت سے نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیے، طور جو پہاڑ ہے، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں پناہ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں، چاہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیے یہاں جہاد کی کون سی قسم ہے؟ ڈیفینڈ کرنے والی قسم، اس کی بھی قدرت مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں جہاد کا حکم دیا ہی نہیں جائے، بلکہ یہ حکم ہوگا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، پناہ لیجیے کہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکے کو چھوڑ دیجیے، مدینے میں جا کر کے پناہ لیجیے۔ تو ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور یہ تمام معاملات ہوں گے، یاجوج ماجوج سے لڑنے کی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ طور پر ان کو پناہ لینے کا حکم دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام طور پر جائیں گے اور وہاں سے بد دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں یاجوج اور ماجوج پر ایسی بیماری مسلط کرے گا کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ مرتے چلے جائیں گے، اور پھر پرندے بڑے بڑے جو ہے وہ ان کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈالیں گے، پھر ایسی بارش ہوگی کہ پوری زمین صاف ہو جائے گی ان کے خون سے۔ یہ انسانوں کا کام تھا ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی جو دو قسمیں ہیں، دوسری قسم پر ہم بات کریں گے۔ پہلی قسم جو ہے ڈیفینڈ کرنے والا جہاد، یعنی سامنے سے کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ بھی تب مشروع ہے جب مسلمانوں کے پاس ڈیفینڈ کرنے کی طاقت اور قوت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ڈیفینڈ کرنے کے نتیجے میں دشمن کی جو سرکشی ہے اور دشمن کا جو ظلم ہے وہ یا تو کم ہو سکے یا ختم ہو سکے، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آئے اور ہمارا صفایا ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا جائے گا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ تمام باتیں علماء نے بتائی ہیں اپنی کتابوں میں، جہاد کے متعلق جو کتابیں سلفی علماء کی ہیں، اس باب میں ایک بہت بڑی بہترین کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، عربیہ ہے کہ مریض نہیں سمجھتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس طاقت و قوت ڈیفینڈ کرنے کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت نے جہاد الدفع کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا جہاد کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور جب مسلمان ہی ختم ہو جائے گا تو کلمے کو کون بلند کرے؟
اللہ کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ لہذا جہاد دفع جو ہے، مدافعت والا جہاد، ڈیفینڈ کرنے والا جہاد، یہ بھی تب مشروع ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس کم از کم ڈیفینڈ کرنے کی طاقت ہو۔ اگر ڈیفینڈ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں جائیں تو مکمل صفایا کر دیا جائے دشمنوں کی جانب سے، تو پھر یہ جہاد ہے ہی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وقوفی۔ اور اس پر میں نے 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی۔ البتہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، ہم اگر دشمن پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے تو کم از کم ان کو پیچھے ڈھکیل سکتے ہیں، ان کا شر کم کر سکتے ہیں، تب آپ دشمن کے بالمقابل آئیے اور جہاد کیجیے، قوت کے ذریعے سے اپنا دفاع کیجیے اور دشمن کے شر کو کم کیجیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جہاد مشروع ہی نہیں ہوتا، جہاد کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ جنگ بدر کی مثال دیتے ہیں کہ مسلمان 313 تھے اور وہاں مشرکین کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہاں جو مسلمان ہیں وہ کم تعداد میں اور مشرکین زیادہ تعداد میں، تو یہاں کیسے انہوں نے جنگ کی؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ بدر ہے، جو سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی غزوہ بدر، یہاں مسلمانوں کے حاکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کا حکم موجود ہے، تو یہ جہاد آپ کے حکم کے نتیجے میں واجب ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو پہلی جنگ لڑی گئی، وہاں ایک ایک مسلمان کو 10 کافروں سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات۔ پھر بعد میں یہ تعداد گھٹ گئی، پھر ایک مسلمان 2 کافر کے لیے کافی ہوا، لیکن ابتدا میں ایک مسلمان 10 مسلمان کے لیے کافی تھا۔ تو آپ 313 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیجیے، کتنے ہوتے ہیں؟ 3130 ایسے کچھ ہوتے ہیں، 10 ایک 0 ایڈ کر دیجیے، اور وہاں مشرکین کتنے ہیں؟ 1000۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو اس صورتحال کو موجودہ صورتحال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ جو ڈیفینڈ کرنے والا جہاد ہوتا ہے وہ بھی اس کی اجازت تب ہے جب مسلمان ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہوں۔ علامہ ابن عثیمین اور بڑے بڑے جید علامہ البانی، بڑے بڑے کبار علماء جو امت کے ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مسلمان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کم از کم اپنا دفاع بھی کر سکے۔ اگر میدان میں آئے تو موجودہ جو شر کفار کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہوا۔ آپ دیکھ لیجیے فلسطین کی مثال ہمارے سامنے۔ بہرحال تو یہ جہاد کی پہلی قسم ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور جہاد کی ایک دوسری قسم ہے جس پر ہم پھر کبھی اس طرح کی آیات جب آئیں گی تو ان پر گفتگو کریں گے، اس کے بھی اپنے شروط ہیں، اور وہ جو دوسری قسم ہے اسے جہاد الطلب کہتے ہیں، یعنی پہل قدمی مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوگی۔ یہ جہاد الدفع جو ہے، ڈیفینڈ کرنے والا جہاد، یہاں مسلمان پیش قدمی نہیں کر رہے، اسٹارٹ مسلمان نہیں کر رہے، لیکن وہاں اسٹارٹ مسلمان کریں گے، اس کے اپنے شروط ہیں، ضوابط ہیں، جب وہ مکمل ہوں گے تب اس طرح کا جہاد مشروع ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ہمارے یہاں جہاد الدفع ہی مشروط نہیں ہے، تو جہاد الطلب کہاں سے مشروع ہو جائے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد الدفع کی اجازت دی، کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ابتدائی اسلام میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈیفینڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کیوں نہیں دی گئی تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ پھر جب مسلمان مضبوط ہوئے، مدینے میں پہنچے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، کچھ ان کے پاس جنگی آلات
مہیا کیے گئے، یعنی انہوں نے بنائے، تیار کیے، اور ایک تعداد اچھی خاصی بنی کہ کافروں سے مقابلہ کر سکیں، اگر ان پر غلبہ نہ حاصل کریں تو کم از کم ان کے شر کو کم کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ اب دیکھیں ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو یعنی جنگ کرو ان لوگوں سے، اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہاں جہاد کی کون سی قسم ہے؟ پہلی والی قسم، ڈیفینڈ کرنے والی قسم۔ تو جو تم سے لڑنے کے لیے آئے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع کرتے ہوئے ان سے لڑو، لیکن یہاں بھی میں نے کہا جہاد الدفع کے بھی شروط ہیں۔ پہلی شرط قدرت، اور ہر عبادت میں جہاد کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ ہر عبادت میں بنیادی اور جو یہ اصل شرط ہوتی ہے، پہلی شرط ہوتی ہے، وہ قدرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کی قدرت نہ رکھے، نماز میں قیام کی قدرت نہ رکھے، قیام ثابت، رکوع کرنے کی قدرت نہ رکھے، رکوع ثابت، سجدہ کرنے کی قوت نہ رکھے، سجدہ ثابت ہے کہ نہیں؟ پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتا، مٹی کے استعمال سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وضو تیمم سب ثابت، کپڑا نہیں ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے، اس کے اوپر سے سطر کا ڈھانپنا ثابت۔ ہر عبادت میں اولین شرط کیا ہے؟ قدرت۔ تو ویسے ہی جہاد میں بھی اولین شرط کیا ہے؟ قدرت۔ اس کے علاوہ اور بھی شروط ہیں۔ ایک دوسری شرط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا، کہا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم سے لڑنے کے لیے جو لوگ آئیں تم بھی ان سے قتال کرو، لیکن دیکھو حد سے گزر نہ جانا، اعتداء مت کرنا۔ اور اعتداء کی جو تفسیر ہے، حد سے گزرنے سے جو منع کیا گیا ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین تابعین جو ہے انہوں نے اس کی تفسیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت بھی مروی ہے کہ اعتداء سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنگ کرو تو دوران قتال، دوران جنگ تم صرف انہی لوگوں کو قتل کرو جو تم سے جنگ پر آمادہ ہوئے، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں اگر عورتیں شامل نہیں ہیں، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچے ان کی قتل کی اجازت نہیں، ایسے بوڑھے افراد جن کو کھینچ کر لایا گیا ہے ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں، ان کو قتل مت کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی راہب، کرسچنس میں جو وہ ننس ہوتے ہیں اور ان کے فادرز جو اس میں کیا کہتے ہیں چرچ میں رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، راہب کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی راہب کسی چرچ میں عبادت میں مشغول ہے دنیا سے کٹ کر کے، اس کو بھی ٹچ مت کرو۔ یہاں تک کہ درخت، کھیت اور کھلیان وغیرہ ان چیزوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اعتداء میں آتی۔ تو ہم اگر جہاد الدفع بھی کریں گے، مدافعت والا، ڈیفینڈ والا جہاد، تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچے، بوڑھے، خواتین، کم از کم یہ، اور وہ لوگ جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، ہم انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہم ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بھی زد میں لیتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ قتال، ہمارا یہ جنگ جہاد نہیں ہے، جی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اعتداء سے کام مت لو، حد سے مت گزر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد بھی اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید اس میں اور کچھ تفصیلات کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاد کی حکمت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جانیں چلی جاتی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لوگوں کا قتل کیا جانا اس سے زیادہ خطرناک ہے لوگوں کا شرک میں مبتلا ہو جانا۔ الفتنہ ای الشرک، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول۔ تو اللہ نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، جو شرک ہے نا، کفر اور شرک جو ہے یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے، لہذا قتل کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اس پر بھی، ان آیات کے معنی اور مفہوم پر ہماری گفتگو آئندہ کے درس میں ہوگی، کیونکہ آج کا درس مختصر رکھنا تھا، اس لیے میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی آیات پر ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔